جنت کے پتے۔ اس سے ملنے کے لیے ایک جعلی سیف ہاؤس کا انتظام زیادہ مشکل نہیں تھا۔ سب انتظام اس نے خود ذاتی طور پہ کیا تھا۔ البتہ یہ طے تھا کہ وہ اس سے اسکرین کے پیچھے سے بات کرے گا، جیسے بعض اوقات کچھ لوگوں کو تفتیش یا پوچھ گچھ کے لیے بلا کر بات کی جاتی تھی۔ اس نے اپنا درست نام میجر احمد بتا کر البتہ غلطی کی تھی۔ ہو سکتا ہے فرقان ماموں کی وہ بات کہ سکندر کا بیٹا لاہور میں پوسٹڈ ہے اس نے سن رکھی ہو اور وہ اس بارے میں شبہات کا شکار ہو سکتا ہے کہ اس کے دادا کا نام بھی معلوم ہو اسے، اور اب اگر ایک میجر احمد اس کے سامنے خود کو چھپاتا ہے تو وہ 2+2 کر کے یہ جان سکتی تھی کہ وہ کون ہے۔ وہ اتنی ذہین تھی یا نہیں وہ نہیں جانتا تھا۔ وہ خود ایک کاملیت پسند تھا۔ اس کی کور اسٹوری میں کوئی خامی، کوئی جھول نہیں ہونا چاہیے۔ یہ اس نے اپنی جاب کے دوران سیکھا تھا۔ اس کے پاس حیا کو دینے کے لیے کوئی ٹھوس وجہ ہونی چاہیے تھی کہ وہ کیوں اس سے اسکرین کے پیچھے سے بات کر رہا ہے، اور وہ وجہ بہت سادہ سی تھی۔ وہ اسے یہ تاثر دے گا کہ اس کا چہرہ جھلسا ہوا ہے۔ اسکرین چونکہ فروسٹڈ گلاس کی تھی تو اس کے پیچھے اگر وہ احمد کا آدھا جھلسا چہرہ دیکھتی تو جھلسا ہوا حصہ نمایاں نہ ہوتا۔ دھندلے شیشے کے باعث اسے کافی گہرے رنگ کا برن بنانا تھا۔ وہ یہی قیاس کرے گی کہ وہ اپنے احساس کمتری کا شکار ہے اور اسی لیے ایک خوبصورت لڑکی کے سامنے آنے سے خائف ہے۔ ایک کامل اور ٹھوس وجہ۔ اس کے علاوہ ایک اور وجہ بھی تھی۔ اگر وہ اس کی بات نہیں سمجھتی اور اسکالرشپ سے پیچھے نہیں ہٹتی تو وہ ایک آخری کوشش کے طور پہ حماد کو اس سے بات کرنے کو کہے گا، اور حماد کے نزدیک اس مسئلے کا سب سے بہترین حل یہی تھا کہ وہ خود کو میجر احمد ظاہر کر کے اس سے مل لے اور کسی بھی طرح اسے سمجھا دے کہ اس کے شوہر کے لیے یہ درست نہیں ہوگا کہ وہ وہاں جائے، اور یہ کہ اس کا شوہر کہیں اس وجہ سے مصیبت میں نہ پڑ جائے۔ ابھی اس گفتگو کا پورا متن طے ہونا باقی تھا، مگر یہ طے تھا کہ وہ یہ کوشش ضرور کرے گا۔ اس کا رشتہ دار ان کے قریب استنبول میں رہے یہ اس کے لیے کوئی خوش آئندہ بات نہیں تھی۔ مجھے لگتا ہے تم اپنی مسز کے آنے سے خائف اس لیے ہو کہ تم کہیں اس کی محبت میں مبتلا نہ ہو جاؤ، کہیں تم ان سے متاثر نہ ہونے لگو، اور کہیں تمہارے پاس ان کو اپنی زندگی سے نکالنے کی وجہ ختم نہ ہو جائے۔ حماد اس کا مکمل ساتھ دے رہا تھا، مگر ساتھ ساتھ وہ مسکرا کر ایسا تبصرہ بھی کر دیا کرتا تھا۔ وہ سر جھٹک کر نظر انداز کر دیتا۔ جب وہ میجر احمد کے اس خود ساختہ آفس آئی تو چیکنگ کے بہانے اس کا موبائل اس سے لے لیا گیا اور اس میں ایک بہت وسیع رینج کا حامل GPS ٹریسنگ ڈیوائس ڈال کر واپس کر دیا گیا۔ اگر وہ ترکی چلی جائے تب یہ ڈیوائس اس کے بہت کام آئے گی۔ جب وہ اندر آئی اور جہان سے مخاطب ہوا تو سب سے پہلے اس نے اسے یقین دلایا کہ اس ویڈیو کو وہ شہر کے ایک ایک بندے سے نکلوا چکا ہے۔ یہ سچ تھا، کم از کم شادی کے فنکشن کی مووی بنانے والے جس مووی میکر کی یہ حرکت تھی، اس نے پوچھ گچھ پہ ہر اس شخص تک اس کو رسائی دے دی تھی جس کو اس نے یہ ویڈیو دی تھی۔ پھر بھی وہ جانتا تھا کہ اگر ان لوگوں نے ویڈیو مزید آگے کی ہو یا لوگوں نے انٹرنیٹ سے ڈاؤن لوڈ کر لی ہو یا کسی بھی دوسری صورت میں کہیں نہ کہیں وہ ویڈیو ضرور کسی کمپیوٹر میں پڑی ہوگی، لیکن بعض باتیں انسان غیر ارادی طور پہ کہہ دیتا ہے۔ جیسے جب اس نے بتایا کہ اس نے صرف صبر نہ کر سکنے کے باعث ملاقات کا بہانہ بنایا تھا تو لمحے بھر کو وہ خود بھی حیران رہ گیا۔ ان پچھلے چند دنوں میں دیکھے جانے والے ناقابل برداشت مناظر کے باوجود وہ اس لڑکی سے بغیر کسی وجہ کے ملنا چاہتا تھا، یا پھر جو وجوہات اس کے پاس تھی وہ محض اس کے قریب رہنے کا جواز تھا۔ شاید حماد ٹھیک کہتا ہے، پھر بھی وہ جاننا چاہتا تھا کہ وہ دونوں دو مختلف سے لوگ کبھی بھی ایک نہیں ہو سکیں گے۔ اس ملاقات میں اس نے اس لڑکی سے چند ایک سوال پوچھے جن پہ حسب عادت وہ تپ اٹھی، یہاں تک کہ جب وہ اسے نصیحت کرنا چاہ رہا تھا اس نے ٹھیک سے جواب بھی نہیں دیا، نہ ہی اس کی بات میں دلچسپی لی۔ تب اس نے وہ سوال کیا جس سے وہ شادی کے بارے میں اس کی ترجیحات جان سکے۔ وہ جانتا تھا وہ فوراً انکار کر دے گی، مگر کس وجہ کی بنا پر، اور جب اس نے وجہ بتائی تو لمحے بھر کو وہ خود بھی چونک کر رہ گیا۔ وہ جتنے یقین اور استحقاق سے میرا شوہر کہہ رہی تھی وہ پھر سے اپنے بارے میں بھی یقین ہونے لگا۔
نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے فرقان ماموں کے وہ الفاظ دہرائے جو انہوں نے ممی، ابا اور اس کی پاکستان واپسی کے بارے میں کہے تھے۔ وہ صرف یہ جاننا چاہتا تھا کہ وہ اس کے ابا کے بارے میں کتنا جانتی ہے، مگر وہ حسب عادت بھڑک کر اٹھ گئی۔ تب اس نے اپنے قریب رکھے سرخ گلاب کے بکے میں کہ آج اسے واقعتاً سفید گلاب نہیں ملے تھے، نہ اس نے تقدر کی تھی، ایک ننھا سا کارڈ لکھ کر ڈالا: آنے کا شکریہ، ARV۔ کارڈ اس نے پھولوں کے اندر رکھ دیا۔ اس کے ساتھی نے بعد میں باہر جا کر حیا کو پھول دینے چاہے، مگر اس نے تو ان کو دیکھا تک نہیں اور چلی گئی۔ وہ جیسے بہت غصے میں تھی۔ ان تمام دنوں میں یہ وہ پہلا دن تھا جب جہان نے اس پہ بہت وقت صرف کیا تھا۔ گویا کہ وہ بنیادی طور پہ اتنا چوکس آدمی تھا، اس سے وقت نکالنا آتا تھا، مگر ابھی تک جو وہ خود سے کہہ رہا تھا وہ یہ صرف اسے اسکالرشپ لینے سے روکنے کے لیے کر رہا تھا۔ خود بھی نہیں سمجھ پا رہا تھا کہ اگر وہ اس کے سامنے آئی بیٹھی تھی تو اس نے ہر بات کہہ دی سوائے اسکالرشپ نہ لینے کے۔ وہ اس بارے میں ایک لفظ بھی نہ کہہ سکا۔ کیوں؟ شاید اس کے لیے ان کی گفتگو جس طرح موڑ پہ آ رکی تھی، اس کے بعد اس کو کسی کام سے منع کرنے کا مطلب تھا کہ وہ جان بوجھ کر وہی کام کرے گی۔ مگر وہ ایک دفعہ پھر سے کوشش کرنا چاہتا تھا۔ اگلے 2 دن وہ اپنے کام پیک اپ کرتا رہا۔ اس کا کام ٹھیک سے نہیں ہو پایا تھا کیونکہ میڈم سیکنڈ سیکرٹری واپس جا رہی تھی کسی میٹنگ کے سلسلے میں۔ اس کے پیشے میں اکثر ایسا ہی ہوتا تھا۔ بہت دن بہت صبر و تحمل سے کسی معلومات کے ملنے کے انتظار کے بعد ایک دم سے ناکامی کا منہ دیکھنا پڑتا تھا۔ تیسرے روز وہ رات میں پھر جناب سپر مارکیٹ کے ایک ویران سے چبوترے پہ اسے ملا تھا۔ دنیا کے ہر حساس ادارے میں سب سے زیادہ قدیم اور کسی حد تک گھسا پٹا طریقہ جو کسی بھی شخص کا احسان اور اعتماد جیتنے کا بتایا جاتا تھا وہ یہی تھا کہ پہلے آپ اپنے مطلوبہ شخص کو کسی مصیبت میں گرفتار کروائیں، پھر عین وقت پر پہنچ کر خود کو ہیرا ثابت کر دیں۔ اگر اگلا شخص عقل مند ہوا تو آپ کی حرکت جان جائے گا اور کبھی بھی آپ کا احسان مند نہیں ہوگا۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ وہ کتنی عقل مند ہے، البتہ وہ یہ نہیں جان پائی کہ لڑکے اسے کس کے کہنے پر ستا رہے تھے۔ اسے اس روز وہ ذرا غائب دماغ لگی تھی، جیسے کسی بات پہ الجھی ہوئی ہو۔ وہ اپنے شوہر کو ڈھونڈنا چاہ رہی تھی۔ آج پھر اس کی گفتگو میں شوہر کا تذکرہ تھا۔ وہ اب بھی سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ وہ اپنے شوہر کا انتظار کیوں کر رہی ہے، تاکہ رشتہ ختم کر سکے یا پھر رشتہ نبھا سکے۔ جو بھی تھا وہ اس پہ میجر احمد کا امپریشن اچھا ڈالنا چاہتا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اسے شک بھی پڑے کہ وہی ڈولی دراصل اصل میجر احمد ہے۔ چبوترے پر جانے سے قبل اس نے چند ایک رسمی فقرے ریکارڈ کر کے اس ریکارڈنگ کا ٹائم لگا دیا تھا۔ عین وقت ہونے پہ حیا کا فون بج اٹھا۔ وہ یہ بھی دیکھنا چاہتا تھا کہ وہ میجر احمد کی احسان مند ہے بھی یا نہیں، مگر اس نے عادت کے مطابق پوری بات سنے بغیر ہی جھڑک کر فون بند کر دیا۔ وہ میجر احمد کو پسند نہیں کرتی، وہ جان گیا تھا۔ پھر اسے وہ گاڑی والا لڑکا یاد آتا تو لگتا کہ وہ واقعی جہان سے رشتہ ختم کرنا چاہتی ہے۔ شاید میجر احمد کے سامنے اپنے شوہر کا ذکر صرف دھمکی کے طور پر کر رہی تھی تاکہ وہ اسے تنگ نہ کر سکے۔ جب وہ جانے لگی تو اس نے وہی کہا جو وہ کہنا چاہتا تھا۔ شاید اس کی بد دعا سن کر وہ رک جائے۔ جب وہ چبوترے کی دیوار کے عقب میں جا کھڑا ہوا تھا تب بھی اسے امید تھی کہ وہ مڑ کر ضرور آئے گی، یہ دیکھنے کہ وہ کون ہے اور کیوں ہے، مگر وہ ذرا سی رکی، مڑ کر دیکھا اور پھر واپس آگے بڑھ گئی۔ اس کا ذہن واضح طور پہ کہیں اور الجھا ہوا تھا۔ جہان کا کام نہیں ہو سکا تھا۔ اب مزید یہاں ٹھہرنا بیکار تھا۔ اس کو اب واپس جانا تھا۔ 15 جنوری کو اس کی فلائٹ تھی۔ اس کے پاس اب صرف ایک دن تھا۔ صرف اور صرف اپنے دل کو مطمئن کرنے کے لیے ایک آخری کوشش کرنا چاہتا تھا۔ میں صرف تمہاری تسلی کے لیے ان سے بات کر لوں گا، ورنہ مجھے یقین ہے کہ اب تم خود بھی نہیں چاہتے کہ وہ رک جائے۔ اگر ایسا ہوتا تو تم اس کے لیے مؤثر طریقہ اپناتے، ان کے پیپر میں کوئی مسئلہ کرواتے، ان کے والدین کو کسی طرح اپروچ کر کے انہیں باز رکھنے کا کہتے، مگر تم جو بھی کر رہے ہو وہ اس لیے نہیں ہے کہ تم اس کو روک سکو، بلکہ اس لیے ہے تاکہ تم دوسرے دن اس سے ملنے یا ان کو دیکھنے کا موقع پیدا کر لو۔ تمہارا دل کہتا ہے کہ تم یہ رشتہ نبھاؤ اور یہ کہ وہ ضرور ترکی آئے تاکہ تم ان کو بہتر طور پر جان سکو، مگر تمہارے دماغ میں تمہارے ماموں کے خلاف جو عناد بھرا ہے وہ تمہیں اس رشتے کو توڑنے پہ اکساتا ہے۔
تم خود کنفیوزڈ ہو جہان کہ تمہیں کیا کرنا ہے، مگر کبھی کبھی انسان کو خود سے سچ بول لینا چاہیے، اس سے بہت سی کنفیوژن ختم ہو جاتی ہے۔ مگر وہ حماد کی ساری باتیں نظر انداز کر رہا تھا۔ اب بھی وہ اسی بات پہ قائم تھا کہ وہ اپنی بیوی کو اپنے قریب ترکی میں نہیں دیکھنا چاہتا، کیونکہ اب اس کو روانگی کا حکم مل چکا ہے اور کل دوپہر میں اس کی فلائٹ تھی، سو وہ آخری کوشش آج کے دن کرنا چاہتا تھا۔ حماد کو آج اپنی امی اور بہن اینی کے ساتھ شاپنگ پر جانا تھا۔ وہ لوگ اس کی شاپنگ کر رہے تھے۔ دوسری طرف جہان اپنے اپارٹمنٹ میں پیکنگ کر رہا تھا، ساتھ میں وہ اپنے ڈریسنگ کا اسٹیٹس ضرور چیک کرتا تھا۔ صبح وہ ڈپلومیٹک انکلیو میں تھی، پھر پنڈی چلی گئی، شاید اس نے وہاں سے کچھ اٹھانا ہو، کیونکہ پھر وہ واپس ڈپلومیٹک انکلیو چلی گئی تھی۔ ابھی دوپہر پوری طرح سے نہیں چائی تھی جب جہان نے اسے F7 کی طرف جاتے دیکھا۔ کل رات بھی وہ جنا سپر میں تھی، سو آج بھی شاید وہیں جا رہی ہو۔ اس لڑکی کو شاپنگ کا بہت شوق تھا۔ بہرحال اس نے حماد سے بات کی۔ وہ لوگ F10 جا رہے تھے، مگر چونکہ وہ حیا سے بات کرنے کے لیے راضی تھا، اس لیے وہ جنا سپر چلا آیا۔ حماد اس سب کو ایک اتفاقیہ ملاقات کی طرح پلان کرنا چاہ رہا تھا، چونکہ یہ طے تھا کہ وہ اسے اپنے میجر احمد ہونے کا تاثر دے گا، اس لیے یہ غلط لگتا جو شخص اپنی بدصورتی کے باعث پہلے اس کے سامنے نہیں آ رہا تھا۔ اب بالشافہ ملاقات پر راضی ہو گیا تھا۔ اپنی جاب میں وہ اکثر ایسے اتفاقیہ مواقع پیدا کرتے رہتے تھے۔ ان کے نزدیک وہ لوگ احمق تھے جو موقع ملنے کا انتظار کیا کرتے تھے۔ مواقع ڈھونڈے نہیں، پیدا کیے جاتے ہیں۔ اب ایک بہت معصوم سے اتفاق میں وہ ایک ہی دکان میں اس سے ٹکرا جاتا، وہ یقیناً اس کا آدھا جلدہ چہرہ دیکھ کر چونکتی۔ اسی پل اینی اسے احمد بھائی کہہ کر پکارتی۔ اینی کو وہ پہلے ہی سمجھا چکا تھا کہ آج وہ اسے مارکیٹ میں احمد بھائی کہہ کر پکارے گی، کیونکہ وہ کسی کو یہ تاثر دینا چاہتا ہے کہ اس کا نام حماد نہیں احمد ہے۔ اینی اپنے بھائی کی مشکوک حرکتوں کی عادی تھی، وہ شانے اچھا کر راضی ہو گئی۔ جو بھی تھا، اپنے بھائی کی مدد کر کے اسے ہمیشہ خوشی ہوتی تھی۔ میں فیملی کے ساتھ مارکیٹ میں ہوں، مجھے نہیں معلوم کہ وہ کس شاپ پہ جائے گی۔ حماد نے وہیں سے اسے فون کیا۔ وہ اس وقت اپنا بیگ پیک کر رہا تھا۔